ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کر اس طور سے رحمت اللہ، خدا کی رحمت کو وسیع کرتے ہوئے تمام مومنات کو شامل کیجیے، ثواب زیادہ ہوگا۔ اور خصوصاً جو درخواست ہے کہ محفل مرتضیٰ کے جو شہداء ہیں ان کے لیے صلوات کے ساتھ سورہ فاتحہ کا ہدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع گفتگو ہے وہ رسول خدا کے وجود کا ایک ٹکڑا، جگر گوشہ رسول اللہ اور جناب سیدہ اور ام المومنین کی آنکھوں میں ٹھنڈک، جناب خدیجہ کے نور کی ایک کرن، حضرت امام امام ابی محمد سبط اکبر حسن بن علی المجتبی آئمہ میں کچھ امام ان کی مظلومیت مومنین کے درمیان بہت زیادہ ہے۔ انہی آئمہ میں سے ایک امام حسن مجتبی ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان مظلوم ہیں۔ اور بہت سادی سی بات وہی ہے کہ آپ امام باڑوں میں علم لگے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کو امام حسن مجتبی کا علم بہت کم پٹکے پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ سید الشہداء کے نام کے ساتھ یہ ہستی جڑی ہوئی ہے اور کیا فضائل میں کس طرح سے بیان کروں کہ جو روایت میں آئے ہیں عجیب و غریب فضائل ہیں، اور جس طرح سے تمام آئمہ کے ہیں، اور جو امتحان امام مجتبی نے دیا ہے وہ بڑا عجیب امتحان ہے، تمام آئمہ کی طرح، لیکن خصوصیات امتحانات کی فرق کرتی ہیں۔ گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے اس مظلوم اور صابر امام اور کریم امام کے سلسلے میں؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یوں کیا جائے کہ انا آتینا کل کوثر نے جب اپنا عینی اور حقیقی ثبوت جو دکھایا ہے وہ امام مجتبی کی صورت میں، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام اور امام مجتبی کا وجود آ کر ان کی نورانیت کہاں پر آ کر ملاقات کرتی ہے؟ امام باقر کی شخصیت میں۔ لہٰذا ایک یہ شرف اور فضیلت اور ایک نقطہ جو امام مجتبی کی شخصیت میں ہے۔ سادہ تمید نہ باندھوں میں، اور ایک اور جو صورت ملتی ہے اور ایک اور جو فضیلت ملتی ہے کہ جو جناب سیدہ کی زبانی شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے، یہ واقعاً میری
سمجھ میں کبھی انسان ہوتا ہے نا، سمجھ لیتا ہے فضیلت کو، ہاں یہ ہے، لیکن کبھی اس فضیلت کو درک کرنا ہے آپ کو، وہ بتائی نہیں جا سکتی. یعنی میں الفاظ کے ذریعے بتاؤں، آپ میں سے جو درک کر پائے گا، جو درک نہیں کر پائے گا وہ سوچتا رہے گا شاید زندگی کے کبھی کسی گوشے میں سمجھ میں آ جائے. جناب سیدہ کا جملہ ہے رسول خدا کی رحلت کے بعد ان دونوں شہزادوں سے کہ این ابوکم یا این جدکم، وہ تمہارے نانا کہاں گئے؟ لا یدعکما تمشیان علی الارض، کہ جنہوں نے کبھی تم کو زمین پر چلنے نہیں دیا. مطلب یہ عجیب بات میری تو واقعا. اور فرمایا کہ ما فتحتما، کبھی بھی تم نے بابن، کبھی بھی تم نے دروازہ نہیں کھولا. رسول خدا دق الباب کا دستک دے رہے ہیں، سیدہ کے گھر میں آئے، تو جب تم دروازہ کھولتے تھے تو انتظار نہیں کیا اور آگے بڑھ کر تم کو گود میں لیا کہ تم ایک قدم آگے نہ چلو، رسول خدا آگے بڑھ کر آغوش میں لیں اپنے. اس کا مطلب جناب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کا یہ جملہ نامکمل ہے، صحیح نہیں ہے، ناقص الایمان ہے اگر رسول خدا کی طرح ان دونوں شہزادوں سے محبت نہ کرے. کیونکہ ہر عبادت میں جب آپ سنت رسول خدا کو لاتے ہیں تو حسن اور حسین کے ساتھ آپ کو کیا برتاؤ کرنا ہے، اس برتاؤ اور بیہیویئر میں بھی آپ رسول خدا کی سنت کو لائیے. اور یہ تو زمین کی بات ہے. آسمان کی بات میں کیسے کروں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور کچھ فضیلتیں اہل بیت کے یہاں کہ جن کے ذریعے اہل بیت ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خوشخبری دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے گھر میں بھی کہ جب سیدہ حسن حسین جناب امیر رسول اللہ ہیں تب بھی یہی گفتگو ہے، اگر دشمن کے سامنے گفتگو کرنی ہے تب بھی وہی گفتگو ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. وہ کون سی گفتگو ہے جو ہمیں تاریخ میں کچھ طرح کی گفتگویں ہیں، کچھ مکالمات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو مشترک نہیں ہیں، دشمن کے سامنے نہیں کہی ہیں، آپس میں کہا ہے، لیکن کچھ دوست اور دشمن دونوں کے سامنے کہا ہے. جناب سیدہ کو جب تسلی دے رہے ہیں رسالت میں آپ، تو جو گفتگو فرمائی ہے اس میں سے ایک حسن اور حسین کا ذکر ہے کہ ہم میں سے ہیں دو نواسے اس امت کے. اور امام سجاد نے جو گفتگو فرمائی ہے جامع مسجد میں دمشق کی یزید کے سامنے، وہاں پر بھی آپ نے جب اپنی 7 فضیلتوں کا اقرار کیا ہے اور اعلان کیا ہے تو وہاں پر فرمایا ہے کہ وَمِنَّ السِّبْطَانِ سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اور ہم میں سے ہیں اس امت کے 2 نواسے. یعنی عجیب فضیلت ہے، بڑی ہے. اور 7 فضیلتیں جعفر طیار کا ذکر ہے، جناب حمزہ کا ذکر ہے، امیر المومنین کا ذکر ہے، جناب سیدہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے. ان سب تمام ذکروں کے ساتھ جناب امام حسن اور جناب امام حسین علیہ السلام کا ذکر. رسول خدا بوسے لے رہے ہیں امام حسن امام حسین کے بہت زیادہ. دیکھنے والے نے دیکھا کہ یا رسول اللہ کتنی کثرت سے آپ ان کو پیار کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں. کہ اگر تم کو پتہ ہوتا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس جگہ پر تمہیں تعجب نہ ہوتا یا تم بھی ان کے اسی طرح سے بوسے لیتے. اور پھر فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت رکھے گا وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرے. کون سا گناہ کرے؟ جو خدا کو غضبناک کر دے. کون سا گناہ کرے؟ مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرے جو اس بندہ مومن کو ان دونوں کی محبت اور ولایت سے نکال دے. جنت میں جانا بھی شرط مودت حسن اور حسین کی، جنت سے محروم ہونا وہ گناہ، ہر گناہ نہیں، وہ گناہ جو ان دونوں کی ولایت سے نکال دے. لہذا وہ شخص کبھی بدبخت اور بدنصیب ہو ہی نہیں سکتا جو حسن اور حسین سے اس طرح سے محبت کرے جس طرح سے رسول خدا نے محبت کی. یہ کیا بات کی مولانا؟ بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات، خیرات، قرآن کی تلاوت، جو یہ تمام عبادتیں رسول کی طرح کرے تو اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جائیں گی.
تو جب رسول خدا پورے مدینے کو چھوڑ کر ان دونوں بچوں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں تو آپ اس برتاؤ کو سیکھ کیوں نہیں پا رہے؟ آپ اپنے دل میں ان دونوں شہزادوں کی محبت کو جگا کیوں نہیں پا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول جو والہانہ انداز سے حجر اسود کا بوسہ لے، جو والہانہ انداز سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھے، جو والہانہ انداز سے میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے، حتیم پر نماز پڑھے، خانہ کعبہ کو چومیں، کیوں محبت ہے؟ رسول محبت کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی رگوں میں رسول خدا کا خون نہیں ہے، حجر اسود میں رسول خدا کا خون نہیں ہے۔ نہ خانہ کعبہ، نہ حجر اسود، نہ صفا، نہ مروہ، نہ رکن، نہ حتیم، نہ میزاب رحمت، کسی کو انا اعطیناک کل کوثر کی تفسیر خدا نے قرار نہیں دیا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر، خانہ کعبہ کا بڑا رتبہ ہے، حتیم کا بڑا رتبہ ہے، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا مروہ، لیکن سرکار انا اعطیناک کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ جب کوثر عطا کی تو فرمایا کہ کل تک کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، اب یہ کوثر ایسی چیز ہے کہ فصل لربک وانحر، نماز پڑھو، نحر کرو، بعض نہ قربانی کرو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ وہ جو مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، تو لہٰذا ایک تو چیز یہ، دوسری چیز حدیث لغو میں بڑی عجیب بات ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا کو قرآن دیا، قرآن دے کر عزت دی کہ نہیں دی؟ دی۔ رسول خدا کو معراج پر لے کر گیا خدا، عزت دی کہ نہیں دی؟ دی۔ تمام دین، تمام کرامتیں دی رسول خدا کو کہ نہیں دی؟ دی۔ تمام کی تمام چیزیں دیں، لیکن حدیث لغو کے مطابق کہ جو جابر بن عبداللہ انصاری نے نقل کی ہے پانچویں امام سے، اور پانچویں امام اس حدیث کے راویوں میں ہیں اب، کہ جو براہ راست جناب سیدہ تک راویوں کا سلسلہ پہنچتا ہے، تو وہاں پر پروردگار عالم نے رسول خدا کو مخاطب کر کر عجیب بات کہی ہے، فرمایا کہ وَأَكْرَمْتُكَ بِشِبْلَيْكَ وَسِبْطَيْكَ، اے محمد یہ میں نے جو تمہیں نوازے دیے نا شیر کے بچوں کی صورت میں۔ خدا نے تمام ائمہ کے سلسلے میں الفاظ بڑے عجیب استعمال کیے ہیں، معدن علم، مخزن وحی، تمام کے تمام علم اور وحی، علم اور وحی۔ اسم اعظم میرا رکھے گا حسین ابن علی، لیکن جب ان دونوں شہزادوں کی بات آئی تو خدا کا بھی لب و لہجہ بدل جاتا ہے، رسول خدا کا بھی لب و لہجہ بدل جاتا ہے، سرکار ہمارا بھی لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایمان کی علامت بنیادی طور سے نماز روزہ نہیں ہے، ایمان کی علامت ہے کہ وہ نماز جو حسن حسین کی محبت کے ساتھ پڑھو، وہ روزہ جو حسن حسین کی محبت کے ساتھ رکھو۔ 1400 برس ہیں، 1400 برس، امت کا کوئی بھی فرزند، امت کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی طفل اس طرح سے حسن حسین کے برابر نہیں آ سکا۔ کیوں؟ آپ نہ تھے رسول خدا کے زمانے میں، نہ میں تھا، تو پھر ہوا کیسے؟ لوگوں نے دیکھا رسول خدا کو تعظیم کرتے ہوئے حسن حسین کی، وہ تمام احادیث نقل کی، اور اس کے بعد اس مرحلے پر فضائل و تعریف آئی۔ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، وہ سورہ حدید کی 28ویں آیت ہے۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ عجیب آیت ہے، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آمنوا برسولہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر پروردگار یہ ایمان والے ہیں اور تقوی کو سمجھتے ہیں، بھائی تقوی کو سمجھتے ہیں نا، جن کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، صحابہ کرام ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک عبادت گزار صحابہ، ایک سے بڑھ کر ایک سخی، ایک سے بڑھ کر ایک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جنگ بدر، جنگ احد کے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں، آپ جا کر دیکھیے تمام کی تمام چیزیں، صحابہ کرام کی قربانیاں۔ لیکن کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جن ایمان لانے والوں کو مخاطب کر رہا ہے، وہ تقوی کا معنی سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں سمجھتے تو لا حاصل ہے، بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا۔ اتقوا اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد یہ تقوی کا معنی سمجھتے ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں چھوڑ دی جائیں، کون سی چیزیں واجب ہیں انجام دے دی جائیں، یہ اس مرحلے پر ہیں۔ لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آمنوا برسولہ، ذرا اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان جو اس سے پچھلے مرحلے پر تھا، جس ایمان کی بدولت بنیاد پر خدا کہہ رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اس ایمان کا مرحلہ اور ہے
رسول پر اب جو ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے مرحلہ اور ہے. اگر یہ مرحلہ بھی وہی مرحلہ ہو تو یہ خلاف حکمت ہے، خلاف شان خداوندی ہے. بچہ آپ سے کہتا ہے، آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا بلب جلا دو، بچہ سوئچ پر بلب جل جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا بلب جلا دو، وہ کہے گا کہ بلب تو جل رہا ہے. آپ کہتے دوبارہ سے کہتا ہے ایک دفعہ ہو گیا دوبارہ نہیں ہو سکتا. مثال سمجھ میں آ گئی؟ تبدیل کیجیے مثال. آپ بچے سے کہیں بلب جلاؤ اور جو اس میں ریگولیٹر لگا ہے نا بالکل دھیما کر دو، بچہ دھیما کر دے گا. 200 واٹ کا جو بلب ہے 10 20 30 واٹ کی روشنی دے گا. اب آپ بچے سے کہیں گے ذرا تیز کر دو، بچہ تیز کر دے گا. مزید تیز کرو، تیز کر دے گا. تو کبھی شدت و ضعف ہو سکتا ہے لیکن جو چیز جس طرح سے آ گئی دوبارہ وہ چیز تکرار نہیں ہو سکتی. اب بچہ یہ کہے گا آپ سے دوسرا بلب میں جلا دوں گا، یہ نہیں جل سکتا. بٹن دبایا جل گیا، آف کیا بند ہو گیا. ہاں ریگولیٹر ہوتا ڈیمر ہوتا تو پھر کم اور تیز کرنے کا معنی ہے. اس کا مطلب یہ یا تو خدا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں ذرا ڈیمر تو لگا کر اپنے ایمان کو بڑھاؤ، یہ جو ایمان ہے ہمیں پسند نہیں ہے. یا یہ کہہ رہا ہے جو اس سے پچھلے مرحلے کا ایمان تھا اس ایمان کو ہم مانتے ہیں لیکن اب جو یہ ایمان کہہ رہے ہیں اس ایمان میں ایک ایسی خصوصیت ہے جس کو ہم آگے چل کے بتائیں گے. غور فرمایا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا. وآمنوا برسولہ، اور اس اللہ نے جو رسول بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ. خدا پر ایمان، خدا نے اپنے پر ایمان کی بات نہیں کی. آمنوا برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. جب تم ایمان لاؤ گے تو خدا کیا کرے گا؟ یہ کرے گا دیکھو کہ جب ایمان پچھلا والا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، جب تم مزید ایمان کو بڑھاؤ گے وہ ایمان اس لائق نہیں ہے کہ ہم ایک تحفہ رکھا ہے تمہارے لیے جو دیں. اس ایمان کو مزید بڑھانا پڑے گا. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے، 2 حظ، 2 لذتیں، 2 فائدے، 2 بینیفٹس دے گا. یؤتکم کفلین من رحمتہ. دوسرا فائدہ کیا دے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے گا تمشون بہی، جس کی مدد سے تم چل سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں مغفرت عطا کرے گا. یغفر لکم ذنوبکم نہیں ہے آیت میں، یغفر لکم. علماء فرماتے ہیں جب کوئی ایسا فعل کہ جو کہیں پر ظاہر ہونا ہو اس کا مفعول، اس کا آبجیکٹ حذف ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا. یغفر لکم، خدا تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور دیکھو خدا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے اور خدا بڑا رحیم بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آیت جس شرائط کو آپ پر اور مجھ پر لاگو کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آیت جو حکم دے رہی ہے اگر اس حکم پر آپ نے عمل کر لیا تو خدا کہہ رہا ہے دیکھو یغفر لکم. کتنے گناہ؟ 1 2 10 20 100، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، یغفر لکم. اگر خدا نے معین نہیں کیا اور بغیر کسی قید و شرط کے فرمایا یغفر لکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ قید و شرط جب اس نے نازل نہیں کی تو جو گناہ کر کے جائے کچھ شرطیں ایسی ہیں خدا معاف کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ایک نور قرار دے گا تمہارے لیے جس کے ذریعے تم لوگ چلو گے. واللہ غفور الرحیم. اور دیکھو یہ جو ساری داستان ہے نا سورہ حدید کی 28ویں آیت میں، یہ جو ہم نے کہا ایمان لاؤ تو تمہیں کفلین من رحمتہ ہی، رحمت کے 2 حصے ہیں، دونوں حصے دے دیں گے. اور اگر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے نور رکھیں گے جس کے ذریعے تم چلو گے، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم یہ جو انعامات دے رہے ہیں نا اس 28ویں آیت میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انعام ہماری غفوریت سے اور رحیمیت سے نکل کر آتے ہیں. اس مرحلے پر اگر آ گئے نا تو تم ہمیں غفور پاؤ گے، تم ہمیں رحیم پاؤ گے. اگر اس مرحلے پر آ گئے تو ہم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس مرحلے پر آ گئے تو دیکھو پھر اس مرحلے پر آنے کے بعد ہم غفور ہیں، ہم رحیم ہیں. اب پوچھا گیا امام سے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ ہی. اپنے الفاظ کو سمجھانے کے لیے اضافہ کر رہا ہوں امام کی حدیث میں، لہذا روایت کا متن نہیں پڑھا، بہو روایت کے معنی الفاظ نہیں پڑھا. خدا اپنی رحمت کے 2 حصے دے گا، کفلین من رحمتہ، دونوں حصے دے دے گا اپنی رحمت کے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کفلین؟
فرمایا کفل یعنی نصیب یعنی حظ یعنی حصہ، دو حصے ہیں خدا کی رحمت کے، دونوں دے گا۔ رحمت خدا کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ۔ رسول خدا کی رحمت کے دو حصے کون ہیں؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیے سیدہ کی بارگاہ میں، اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیے اس بات کو سمجھنے کے لیے چلیے سیدہ کی بارگاہ میں، سمجھنے کے لیے چلیے رسول خدا کے پاس۔ اور امام حسن اور حسین چار کردار ہیں اس واقعے کے۔ رسول خدا بستر عدالت پر، رسول اللہ کس پر؟ قریب مر گیا، رسول اللہ دنیا سے جانے والے، ہاتھ پکڑے حسن حسین کے دونوں، جناب سیدہ نے تشریف لائیں حجر رسول میں، یا ابا ورثہما شیئا یا ہبہما شیئا، بابا ان دونوں کو کچھ تحفہ دیجیے۔ اب سیدہ سے کوئی پوچھے گا کتنے تحفے چاہیں گی آپ؟ سیدہ کا جواب آئے گا کہ میرا بابا رحمت للعالمین ہے، اس کے تحفوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب سنیے ذرا، کون لے کر گیا؟ سیدہ۔ کس کو لے کر گئی؟ حسن اور حسین کو۔ کون ہے حسن اور حسین؟ حسن اور حسین وہ ہیں ریحانتی من الدنیا۔ رسول خدا فرمایا دیکھو تمہاری دنیا میں سے جو صرف دو خوشبودار پھول ہیں نا میرے اس پوری کائنات میں، ایک حسن ہے دوسرا حسین، بقیہ اگر ان تک آ گئے تو رسول خدا کی بارگاہ میں عزت ہے، ان تک نہیں آئے، حسن کے حق کو نہیں پہچانا، حسین کے حق کو نہیں پہچانا، جتنی نماز روزہ کرتے رہو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن ریحانتی۔ اور یہ فضیلت ایسی ہے کہ حضرت امام مجتبیٰ نے جب خطبہ دیا ہے تو فرمایا نحن من ریحانۃ رسول اللہ، ہم دونوں بھائی رسول خدا کے وہ شگفتہ تر و تازہ پھول ہیں۔ یہ معمولی فضیلت اگر ہوتی تو وارث علی ابن ابی طالب اس فضیلت کا ذکر نہیں کرتا۔ میں کیا بات کروں اس شہزادے کی جو مقام تنزل پہ آئے تو مقام ترفی سے کہیں بلند، اور جب مقام رفعت پر آئے تو ملک کی سوچ سے آگے۔ اس کا مطلب سمجھ لیجئے، اس کا مطلب سمجھ لیجئے، دنیا گھٹیا ترین عالم وجود ہے، شیطان کی بھی حکومت ہے، خدا کی بھی حکومت ہے۔ حکومت خدا نے دی ہوئی ہے شیطان کو، اگر خدا نے مہلت دی ہوئی ہے، گھٹیا ترین مقام ہے نا یہ دنیا۔ آئمہ نے فرمایا، جناب امیر نے فرمایا دنیا دنیا گھٹیا مقام ہے بڑا، اس کے گھٹیا پن ہونے کے لیے من کفا حوان للدنیا، دنیا کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی کہ یحییٰ جیسے پیغمبر کا سر کاٹ کر بدکار عورت کے تحفے کے طور پر بھیجا جائے، کافی ہے۔ اور اگر یحییٰ کی بات آپ نے سمجھ لی، یہی کافی ہے اس دنیا کی نجاست کے لیے کہ سید الشہداء پر فرات کا پانی بند کر دیا جائے۔ اس سے تو آپ سمجھے دنیا کتنی گھٹیا جگہ ہے۔ یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں حسن حسین کے بارے میں میرے دونوں پھول ہیں اس دنیا میں، تو دنیا جو نجس ترین مقام ہے، ان شہزادوں کی طہارت یہاں پر اس مقام پر ہے کہ ختمی مرتبت فرما رہے ہیں کہ اس نجس اور غلیظ دنیا میں رہ کر بھی ان دونوں شہزادوں کا تعلق عالم قدس سے ہے، یعنی کوئی بھی ان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ نازل ترین مرحلے پر یہ بلند ترین مقام پر ہیں، تو جو جنت کے جوانوں کے سردار جب ہوں گے جو کہ بلند ترین مقام ہے، تو اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکے گا، نازل ترین مقام آپ نہیں سمجھ سکے تو بلند ترین مقام کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے، درود پڑھیے بلند آواز سے ان دونوں شہزادوں کو۔ فضائل کو سننے کی سمجھنے کی عادت ڈالیے احادیث اور روایات کی روشنی میں، بے ہنگم اور بے ڈھنگی کہانیاں سن کر فضائل مت سمجھا کیجئے۔ کوئی مت سمجھے کہ بے ڈھنگی اور بے ہنگم کہانیاں سن کر آپ فضائل سمجھ رہے ہیں۔ خوب توجہ کے ساتھ ان فضائل کے سلسلے میں روایات سمجھیں، ہمارے دشمنوں سے ہمارے فضائل کو بھی آخذ مت کرنا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی دیکھو دنیا میں مت سمجھ لینا کہ حسن حسین ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، ہمارے بارے میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، بس سمجھ لیا یہ جو نازل ترین مقام ہے دنیا، وہاں پر ان کی طہارت ایسی ہے کہ فرشتے دنگ ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ جب اعلیٰ ترین مقام جو کہ بہشت ہے وہاں پر ان کی طہارت کیا ہوگی؟ یہاں پر بھی ان کی طہارت کو نہیں سمجھ سکتے، وہاں پر بھی ان کی طہارت کو نہیں سمجھ سکتے، تو اب اگر میں کہوں کہ ان کی معرفت سے بشریت عاجز ہے تو کون سی غلط بات کریں؟ بی بی لے کر گئی، کہاں بات ہو رہی ہے ہماری؟
کفلین من رحمتہ، کفلین من رحمتہ، بی بی ہاتھ پکڑ کے دی، یا ابا بابا جان ورثہما شیئا حب لہما شیئا، کچھ تحفے میں دیجیے ان دونوں شہزادوں کو. خوب توجہ کیجیے گا، جو مظلوم ہماری شہزادی ہے نا، اسی طرح سے مظلوم تسبیح سیدہ کی. کوئی عالم کے پاس جائے، جناب سے سرکار مشکل ہے بڑی، تسبیح سے، اچھا تسبیح سیدہ دیکھو تو کس نے دی، کس کو دی، کیا پڑھتے ہو. اس قدر ہم کیا کہوں، کسی عالم کے پاس جائے، دیکھیے فجر کے وقت اٹھیے گا، ٹھنڈے پانی سے سر دھوئیے گا، سردیوں میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوا میں یہ ذکر پڑھیے گا. سرکار یہ کچھ ہے عرفان اس میں. اپنی جہالت کو عرفان کا نام نہ دے مجمع تو بہت اچھی بات ہے. اہل بیت کے دروازے پہ آئے اور سمجھے کہ ہے کیا، یعنی عجیب بات ہے. اس بات کو سمجھیں، خزانہ ہے مفاتیح الجنان، خزانہ. یعنی اس مجمع کی اوقات ہے کہ سیدہ سے شفاعت کی توقع رکھے قیامت میں، کہ جو دیواروں پر رکھے ہوئے عجیب غریب ناموں کو اپنے موبائل میں سیو کرے کہ ان کے پاس بھی چلے جائیں، ان کے پاس بھی چلے جائیں. تم امام زمانہ کے پاس جب مناجات نہ کر پاؤ تو ان کے پاس جا کر کیا خاک مانگو. آپ اگر امام آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا تو پھر 10 جگہ سے مراد پوری ہوتی رہے، اس کے ساتھ نجاستیں بھی آئیں گی. اس بات کو سمجھ لیے آپ اپنی اچھی طرح سے. خیر گئیں، یا بابا جان ان کو کچھ ہدیے میں دیجیے. کہا کہ اما الحسن فلہ سعودتی و ہیبتی واما الحسین فلہ السخائی و شجاعتی. حسن کو میں نے اپنی آقائی اور ہیبت دی، حسین کو میں نے اپنی سخاوت اور بہادری دی. دوبارہ سے سنیے ترجمہ، میں نے اپنی سخاوت دی. اب رسول کی سخاوت کو کسی ہمہ شمہ کے دروازے پر مت ڈھونڈنا. وہ شجاعتی، رسول کی شجاعت کو کسی ادھر ادھر کے دروازے پر مت ڈھونڈیے گا. کسی کا عالم مفسر محدث عارف صوفی درویش قلندر کے دروازے پر نہیں ملے گی. جو کچھ ہے حسن کے دروازے پر ہے، جو کچھ ہے حسین کی چوکھٹ پر ہے. خوب تو اس بات کو سمجھیے. لہٰذا اما الحسین فلہ السخائی و شجاعتی، حسین کو میں نے اپنی سخاوت دی اور بہادری. اما الحسن، رسول اللہ نے پہلے فرمایا حسن، میں آگے پیچھے ہو گیا، آپ تصحیح کر لیجیے. حسن کو کیا دی؟ ہیبت اور آقائی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وجود حسین ابن علی سے میری بہادری ظاہر ہوگی، وجود حسین ابن علی سے میری شجاعت اور سخاوت ظاہر ہوگی، حسن کے وجود سے میری ہیبت ظاہر ہوگی، میری آقائی ظاہر ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا حسن سخی نہیں ہے. سرکار جو وجود رسول کے نور کا حصہ ہے اس میں تمام چیزیں ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اس کا ہمارا جب عقیدہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ امام حسن شجاع نہیں ہے. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ممبر سے، امام حسن شجاع تھے، لیکن امام حسن کی شجاعت سرکار، میاں استغفار کرو، حیا کرو ذرا. یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے ممبر سے. تو یہ ہے اس شہزادے کی مظلومیت. دے دیا. اب رسول خدا نے کہا میں نے اپنی شجاعت دی حسن کو، حسین کو، سخاوت دی حسین کو، آقائی دی حسن کو، ہیبت دی. یعنی جتنی آقائی اور ہیبت تھی، جتنی سیادت تھی، جتنی سخاوت تھی، جتنی بہادری تھی، وہ ان دونوں شہزادوں کو دے دی. رسول ہیں رحمت للعالمین، کفلین من رحمت. سورہ حدید کی 28ویں آیت کا ترجمہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. رسول پر مکمل ایمان لاؤ. اگر تم رسول پر مکمل ایمان لے آئے، یؤتکم کفلین من رحمت، تو خدا اپنی رحمت کے دونوں حصے تم کو دے گا. تو پہلے جا کر قرآن کے ذریعے رحمت الہی کو تلاش کرو، پھر اس رحمت کے دونوں حصوں کو تلاش کرو، اور دیکھو اس رحمت نے اپنے دونوں حصے کن کو دیے. امام نے فرمایا کہ رحمت الہی ہے رسول اللہ، اور جزو رسول اللہ ہیں حسن اور حسین. یعنی اگر تمہارے وجود میں حسن اور حسین کی محبت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول کو اپنی پسند کے مطابق رسول سے عبادتیں نہیں لی ہیں. مکمل اتباع رسول اگر کرو گے تو یہاں سب سے اہم ترین چیز جو ملے گی وہ حسن اور حسین کی محبت ہے. لہٰذا وہ ایمان اور ہے جو ان دونوں کی محبت کے بغیر ہو، اور وہ ایمان اور ہے جو ان دونوں کی محبت کے ساتھ ہو.
جو ان دونوں کی محبت کے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمت ہے، پھر رسول خدا کے قلب میں جو رحمت ہے وہ تمہیں ڈھونڈے گی. لیکن اگر ان کی محبت کے بغیر عبادتیں کی، اٹھک بیٹھک ہے، فاقہ ہے، ورزش ہے، عبادت نہیں ہے، رسول خدا کی مودت اور محبت تم تک آئے گی اس صورت میں جب تمہارے دل میں حسن اور حسین کی محبت ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے خدا اگر تم نے مکمل اتباع کی رسول کی تو تمہارے لیے دونوں رحمت کے حصے دے دے گا. سمجھ گئے نا؟ مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. جب شہزادی ہاتھ پکڑ کے لا رہی ہیں، ایک کو یہ دیا ایک کو وہ دیا، میری سخاوت گئی اس شہزادے کے پاس، میری ہیبت اور آقائی گئی. اب کیا رسول سے لینا ہے؟ یعنی رسول کے پاس کچھ نہیں ہے، رسول کے پاس اب بھی سب کچھ ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں ذلیل رسول کے سامنے کھڑے ہو کر، اگر کوئی کہنے دے کھڑے ہو کر کہنے دے السلام علیکم یا رسول اللہ. ہے چوکھٹ سے کس کی ملیں گی یہ چیزیں؟ حسن حسین سے. لہذا اچھا یہ تو دو چیزیں. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہارے ایک نور قرار دے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. کتنے متقی بزرگ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، عرفاء ہیں، درویش صوفی ہیں، گنتے جائیے آپ، سب متقی. آپ نے کبھی دیکھا ان کے آگے ایک نور ہو جس کے ذریعے چل رہے ہوں؟ خدا نے تمہارے نور قرار دے گا. چھٹے امام نے فرمایا اس سے مراد تو حسن حسین کہ جو رحمت کے دو جز، کیونکہ رسول خدا کی شخصیت کے دونوں جز ہیں. اور نوراً تمشون بہ، وہ نور جس کے ذریعے تم چلو گے، اس سے مراد امام عدل تأتمون بہ، یہ وہ امام حق ہے کہ جس کے پیچھے تم چلتے ہو. کیا مطلب؟ کہا نوراً تمشون بہ سے مراد وجود مبارک حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں ماشاءاللہ سب کے سب متقی بیٹھے ہیں، نماز روزہ کرنے والے، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھنے والے، آپ سب کے سب امام حسن امام حسین سے محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھا اس محبت کی وجہ سے آپ کے سامنے کوئی لائٹ، کوئی نور کا گولا، کوئی شعلہ، کوئی چراغ، کوئی شمع، کوئی قمقمہ آپ کے آگے چل رہا ہو؟ نہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم رکھ دیں گے تمہارے لیے نور جس کے ذریعے تم چلو گے. تو کہاں چلو گے؟ کدھر چلو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے جا کر رسول خدا سے پوچھیے کہ نور علی بن ابی طالب کی حقیقت کیا ہے. نور علی بن ابی طالب کی حقیقت ہے ہدایت. نور علی بن ابی طالب دکھے گا وہاں پر جہاں کسی نور کی پہنچ نہیں ہے. پہلا مرحلہ کہاں پر دکھے گا نور علی بن ابی طالب کا؟ جہاں پر علی بن ابی طالب بلا منازع، بلا مقابلہ ہے. پہلا مرحلہ کہاں پر ہے؟ اذا بلغت النفس الى هنا، جب جان یہاں تک پہنچے گی نا، روح یہاں پر، تو وجود علی بن ابی طالب آئے گا. دوسرا مرحلہ کہاں پر ہے؟ جب قبر کی اندھیری کوٹری میں ڈالا جائے گا نا، نور علی بن ابی طالب آئے گا. تیسرا مرحلہ کہاں پر ہے؟ جب پل صراط سے گزرو گے نا، کسی کا نور وہاں پر نہیں ہے، حکمرانی ہے تو علی بن ابی طالب کی. خدا مغفرت فرمائے حضرت آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار وہ کسی نے کہا کسی مرجع عالم مجتہد کے بارے میں کہ وہ اس کا بہت بڑا مقام ہے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے عالم تھے. کہا کہ انہوں نے کہا ہے کسی نے کسی کے بارے میں ان کی برزخ پر حکومت ہے. تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے کہا فضول بات ہے، برزخ میں علی کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہے ہو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اگر کسی کی بھی حکومت ہے تو روایت گزری آپ کے سامنے، یشفع الرجل بقدر عملہ، ہر شخص شفاعت کروائے گا اپنے عمل کی مقدار کے حساب سے. یہ شفاعت کے سلسلے میں ہماری گفتگو گزری. فرمایا یجعل لکم نورا تمشون بہ، ایک نور قرار دے گا خدا تمہیں جس کے ذریعے تم چلو گے. تو کہاں پر چلو گے؟ پل صراط پر چلو گے، وہاں پر چلو گے. کس طرح سے چلو گے؟ وہاں پر کسی کا نور کام نہیں آئے گا. جنت میں داخل ہوگے اسی نور کے صدقے میں. اچھا دنیا میں یہ نور کیسے کام آئے گا؟
دنیا میں یہ نور محبت امیر المومنین کام آئے گا کس لیے؟ کون سی؟ یہ نور کیسے کام آئے گا؟ یہ نور ایسے کام آئے گا کہ جب چیزیں متشابہ ہو جائیں، مشتبہ ہو جائیں، مشکوک ہو جائیں، جب چیزیں ایک سی لگنے لگیں. میں نے پہلے بھی مثال دی، 30,000 کے لشکر کی جماعت ہے فرات کے کنارے، یہ 70-75 کی جماعت ہے دریا سے دور. تو اس مثال کو، اس استعارے کو، اس میٹافورک گفتگو کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ نور فائدہ دے گا کہ اب آپ نماز اور روزے کے ذریعے نہیں پہچانتے لوگوں کو، اب آپ تلاوت قرآن کے ذریعے نہیں پہچانتے، اس نور کے ذریعے پہچانتے ہیں جو خدا آپ کے وجود میں رکھے گا. اس نور کا نام ہے محبت علی بن ابی طالب، ولایت علی بن ابی طالب. یعنی آپ چیزوں کو فیصلہ کن انداز میں پرکھتے ہیں ولایت جناب امیر کے ذریعے، جہاں پر ہر شخص ناکام ہو جائے عبادتوں کو دیکھ کر. ابن ملجم میں مسجد میں سو رہا ہے، نمازیں وہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے. خوارج نہروان قرآن پڑھ رہے ہیں. کوفے میں آپ اترے، 38 ہجری کا زمانہ ہے، کیسے سمجھیں گے کہ نور کہاں پر ہے؟ ادھر بھی قرآن، ادھر بھی نماز، ادھر بھی نماز، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے. کیسے سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ جو منبر، جو مجلس، جو درس آئمہ کی محبت نہ بڑھائے، جو مجلس، جو درس، جو منبر آپ کو آپ کی ذمہ داریاں آئمہ کے مقابلے میں یاد نہ دلائے، اس میں نور علی بن ابی طالب نہیں ہے. جو میرے امام نے کہا وہ بتاؤ، جو میرے امام نے سمجھایا وہ سمجھاؤ. امیر المومنین کی بات کرو، حسن حسین کی بات کرو کہ جس طرح سے. لہٰذا ہمارے مراجع کا، فقہا کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ یہ خود اطاعت کی منزل پر ہیں، ان کے فتوے پر آپ عمل کیجئے. لیکن انہوں نے، ہمارے فقہا نے، کسی نے پوچھا مولانا فقہا نے کیا کیا؟ میں کہا دیکھو جلدی سے تو ایک ہی جواب دے سکتا ہوں، وہ یہ، انہوں نے، فقہا نے غیر معصوم کی اطاعت کو اتنی گہرائی میں جا کر زندہ دفن کیا ہے نا کہ قیامت تک غیر معصوم کی اطاعت نکل کے نہیں آ سکتی. خود غیر معصوم ہے اور غیر معصوم کی اطاعت کو دفن کر دیا. انہوں نے غیر معصوم کی اطاعت کو دفن کیا، تو اب وہ سلسلہ معصومین کا انہی کی حدیثوں کے ذریعے چل رہا ہے. اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. لہٰذا نورا تمشون بہ، امام عدل تأتمون بہ، مولا نے فرمایا وہ امام حق اور انصاف کا جو تمہارے لیے رکھا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر حسن حسین کی محبت نظر نہ آئے، عبادتیں نظر آئیں، جہاں پر امیر المومنین محبت نظر نہ آئے، اہل بیت آل رسول کی محبت نظر نہ آئے، عبادتیں نظر آئیں، سمجھ لیجئے کہ رسول پر ایمان کے سلسلے میں خامی ہے. کیونکہ خدا فرما رہا ہے آمنوا برسولہ، اے ایمان لانے والوں رسول پر ایمان لاؤ تاکہ تم کو یہ دے سکیں. تم مومن تو ہو، تم ایمان والے تو ہو، عبادتیں تو کر رہے ہو، لیکن کیا وجہ ہے کہ حسن حسین کی محبت ہم نہیں دیکھ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ آل رسول کی محبت نہیں دیکھ رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تم جو دوسرا مرحلہ تھا نا آمنو والا، اس تک تم نہیں پہنچے، تم پہلے مرحلے پر رک گئے ہو. مولانا یہ کیا بات کی آپ نے؟ میں نے نہیں کی، قرآن کہہ رہا ہے آمنا. اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہ کہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکا ہے. جب داخل ہوگا تب رسول کی رحمت کے دونوں جز ملیں گے، جب داخل ہوگا تب نور آئے گا ولایت علی بن ابی طالب کا تمہارے سامنے. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا آیت ہے؟ یغفر لکم، گناہ بخش دیے جائیں گے. واللہ غفور رحیم، خدا بڑا غفور ہے، خدا بڑا رحیم ہے. تو آپ سمجھے کہ ان کی محبت کیا ہے؟ نورا تمشون بہ، یہ اس طرح سے. اب بات تو آئی تھی سخاوت کی اور بات آئی تھی شجاعت اور بہادری کی. لہٰذا عجیب واقعہ یہ ہے، امیر المومنین ابھی قید حیات میں ہے، روم کے دربار سے آ رہا ہے، دمشق سے آ رہا ہے کوئی ملنے کے لیے. روم کے دربار سے دمشق گیا خط کہ سرکار آپ ذرا جواب دے دیجئے. کہا یہ بھیجو کوفے، کیونکہ بہرحال کوفے میں سے جواب آئے گا. اور تو کہا کہ میں کس سے پوچھوں؟ کہا یہ دونوں نوجوان کھڑے ان میں سے کس سے پوچھ لو. امیر المومنین امام ہیں. مولانا نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جواب سوال فقہ کا ہے، فلسفے کا ہے، کلام کا ہے، آسمان کا ہے، زمین کا ہے، قبر کا ہے.
سوال ہے ان دونوں میں سے جس سے پوچھو، یا علی حسن بڑے ہیں، حسن کا علم زیادہ ہوگا، حسین چھوٹے ہیں علم کم ہوگا، اور نوجوان ہیں، کیا کیا سکھایا ہے آپ نے ذرا دیکھ لیجیے۔ جناب امیر یقیناً یہی جواب دیتے شاید کہ تم نے سمجھا نہیں ہے، یہ دونوں رسول کی شخصیت کا حصہ ہیں۔ تمہارے رسول میں اگر کوئی نقص ہوتا تو میں گھبراؤں کہتے ہوئے کہ ان میں سے کس سے پوچھو، اگر رسول نقص سے عیب ہیں تو یہ دونوں شہزادے رسول کے نور کی تجلی ہیں، میں کیوں گھبراؤں کہتے ہیں جن سے پوچھنا ہے پوچھ لوں۔ خیر واقعہ یہ، اور بہادری جناب امام مجتبیٰ کی، جنگ ہو رہی ہے، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، نہروان ہوئی، جنگ جمل ہو رہی ہے۔ امیر المومنین نے محمد حنفیہ سے کہا، اب بقول میرے پیٹھ تھپ تھپا کر، بیٹا جاؤ گھیرا توڑو۔ محمد حنفیہ گئے، نہیں توڑ سکے گھیرا۔ بعض جگہ پہ کہ امام مجتبیٰ نے نیزہ لیا اور آگے بڑھے، گھیرا توڑ کر آئے، نیزے پہ خون بہہ رہا۔ محمد حنفیہ اب ظاہر سے بڑے بھائی نے یہ کیا، باپ نے حکم دیا، میں بجا نہیں لا پایا، چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ نعوذ باللہ، حسد نہیں ہے امام مجتبیٰ سے کہ باپ نے حکم دیا ہم نہیں کر سکے، رسول کے بیٹے کو جانا پڑا۔ یہ اہل بیت کا ایک مسئلہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت امام حسین کو دیتے تھے، اور کربلا جو امام حسین سب سے آخر میں شہید ہوئے اس کی وجہ یہ تھی، اصحاب نے جب تک ہم زندہ ہیں آپ میدان میں نہیں جا سکتے۔ بنی ہاشم نے ایک شہزادوں نے جب تک ہم ہیں آپ میدان میں نہیں جا سکتے، ہم مر جائیں اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے یہ میں گب لباب بتا رہا ہوں۔ لہٰذا نیزے پہ خون گھیرا توڑ کر آئے۔ محمد حنفی کے چہرے پر ناگواری کے آثار، جناب امیر المومنین کا جملہ ہے لا تانف محمد، یہ ناگواری کے جو آثار ہیں، خجلت کے یا کوئی بھی جذبات جو ہے افسوس کے، یہ مت کرو۔ انت ابنی والحسن ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جملہ اس کی واللہ میں یہ آپ کے سامنے نہیں کہ مجلس کو گرم کرنے کے لیے خطیبانہ کوئی، مجھے واقعی نہیں سمجھ میں آتا کہ جناب امیر المومنین شان رسالت کائنات میں ایک انسان بتا سکتا ہے آپ کو، صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا نام ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ فرمایا تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ کیا کہنے اس علی بن ابی طالب کے جو اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر اپنے بھائی رسول خدا کی فضیلت کو بلند کرے۔ اور اس کے بعد جب امام حسن کو دیکھا صفین میں کہ امام نے تلوار تولی، لشکر میں داخل ہوئے اور بڑی مہارت کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ جنگ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے جب یہ دیکھا تو فرمایا املک انی ھذا الغلام لا یحدنی موتہ، کوئی ہے جو اس کو روک کر لائے میری طرف سے، جلدی سے روک کر لائے، کہیں اس کی موت مجھے منہدم نہ کر دے۔ اس کے بعد فرمایا انی انفس بہذین الغلامین لئلا ینقطع بہما نسل رسول اللہ، مجھے نہیں پتا کہ بات منتقل ہو پائے گی کہ نہیں، کیونکہ یہ بات منتقل ہونے کے لیے معاشرے میں ایک خاص ثقافت کی حکمرانی ضروری ہے۔ میں آپ کی توہین نہیں کر رہا، آپ کے قدم میرے سر پر ہیں، آپ کی دعاؤں سے مجلس چلتی ہے، میں نے 10 دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، لیکن اگر امام حسن کی فضیلت بتاتے ہوئے امیر المومنین اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں نا، تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ لہٰذا معاشرے پر کچھ ویلیوز کی حکمرانی ہونی چاہیے جس کے بعد یہ جملہ سمجھ میں آئے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کون سی ثقافت کی اس وقت حکمرانی ہے اس شہر میں، لیکن بہرحال سمجھ لے کوئی مومنہ بہن بیٹی بچی میری ماں بہن سمجھ لے، آپ سمجھ لیں۔ فرمایا دیکھو میں بڑا بچا کے رکھا ہوا ان دونوں نوجوانوں کو، کیونکہ ان کے ذریعے رسول خدا کی نسل چلے گی، اگر ان میں سے کوئی بھی مر گیا رسول کی نسل منقطع نہ ہو جائے۔ انفس بہذین الغلامین، ان دو لڑکوں ان دونوں نوجوانوں کی کو میں نے بڑا روک کر رکھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں انفسوں کا مطلب کیا ہے؟ انفسوں، نفس، نفیس چیز،
قیمتی چیز. امیر المومنین اگر کہہ رہے ہیں یہ دونوں نوجوان قیمتی ترین ہیں, یعنی نگاہ علی بن ابی طالب جو یہ فرما رہی ہے واللہ انی لأعلم بطرق السماء من طرق الارض, زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھے جو کچھ پوچھنا ہے. اب حسن اور حسین کی فضیلت بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ان سے زیادہ اس وقت روئے زمین پر نفیس اور قیمتی چیز علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں نہیں ہے. یعنی اذائق و مذائقہ کرتا ہوں میں, ونین ہوں, ذات سے بخل کرتا ہوں, بچا لو ان کو کہیں ان کے ذریعے نسل منقطع نہ ہو جائے ان کی موت سے. بچوں کے ذہن میں سوال آیا اسی وقت, میں سمجھ سکتا ہوں. مولانا نام تو پتہ تھے نا سب کے, امامت تو چلنی تھی, ہم کو پتہ ہے, جناب امیر کو نہیں پتہ تھے. اس وقت نہ یہ موضوع ہے میرا اور نہ میں اس پر گفتگو کروں گا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بیچارے بحر الانوار اور آپ کے بڑے بڑے محدثین خاک چھان رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے آپ سے پہلے بہت ساری خاکیں چھان کے رکھی ہوئی ہیں. اس کا جواب موجود ہے, تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں سے. انی انفس بہذین الغلامین لئلا ينقطع بہما نسل رسول اللہ. یعنی عجیب ہے کہ مجھے ان کو بچاؤ. املک انی ھذا الغلام, کوئی ہے جو اس نوجوان کو روک کر لائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حسن مجتبیٰ کا حملہ صفین کے میدان میں بہادری کی اس حدود سے عبور کر چکا تھا. اگر سامنے کی صفوں میں ہوتے, یعنی وہ مقام تھا جو اصبر الصابرین اور اشجع الشجاع, یعنی شجاع ترین شخص ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے, وہ ہستی کہہ رہی ہے اس کو روک کر لاؤ. یہ شجاعت امام حسن مجتبیٰ کی. کریم کتنے ہیں, کریم اہل بیت لقب ہی امام مجتبیٰ کا ہے. دو واقعے ملتے ہیں ہم کو. پچھلے سال بھی میں نے واقعہ پڑھا تھا, شاید جہاں تک یاد آ رہا ہے مجھے, اس سال بھی پڑھوں گا. عجیب واقعہ, بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک تو ایک غلام کا, ایک خود امام مجتبیٰ کا. بہرحال مولا کی زبانی سن لیجئے کہ مولا روٹی کھا رہے تھے, سامنے ایک کتا بیٹھا تھا. ایک نوالا خود توڑ کے کھاتے تھے, ایک کتے کے آگے ڈالتے تھے. صحابی گیا مدینہ میں, کہا کہ اب میں سنا اس کو ہکا دوں, آپ سے دور کر دوں. کہا کہ نہیں, مجھے انی لا استحی من اللہ, مجھے شرم آتی ہے کہ دو آنکھیں مجھے دیکھیں بھوک کے عالم میں اور پوری روٹی میں خود کھا لوں. یہ کیا کہا جائے, صلوات اللہ وسلم. نوجوان بچے سمجھیں اس کو, مائیں بیٹیاں ہماری جو بیٹھی ہوئی ہیں بچیاں سمجھیں اس بات کو, اور دسیوں دعائیں مانگتے ہیں نا قنوت میں, یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کی محبت کو مزید بڑھائیے. ان شہزادوں کی محبت ہر مقام پر کام آتی ہے. اور یعنی میں نے کہا کہ اگر صرف اور صرف پورے سال مجلسیں ہوتی رہیں اور تمام کے تمام خطبہ اس شہر کے محبت اہل بیت کے اثرات اور آثار پر مجلس پڑھتے رہیں, عمر نو ہمارے لیے ہو, ہم سب مر جائیں گے, فضائل اہل بیت ختم نہیں ہوں گے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انیس کہہ کے چلے گئے رسول خدا کے صدقے میں, بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے, اور بے گناہ شہید ہو وہ جرم و جور سے, حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں, جنت کی بو نہ آئے گی اس کی مشام. یہ حدیث کو انیس نے پلٹایا ہے, حدیث کے معنی کو. لہٰذا یہ بڑی عجیب چیز ہے جو محبت اہل بیت آپ کو ملی ہے, اور خدا سے پناہ مانگیے اس دن جب یہ محبت آپ کے معاشرے سے کم رنگ ہوتی رہے, آپ کے گھروں میں کم رنگ ہوتی رہے. خیر یہ دوسرا موضوع ہے. لہٰذا کہا, اور امام نے کہا. دوسرا واقعہ کیا ہے, حبشی غلام کو دیکھا کہ ایک لقمہ کھا رہا ہے, فرمایا لما لا تغابنوا وتشاطروا, یہ اپنی روٹی میں شریک کیوں کر رہا ہے اور تو چھپا کے کیوں نہیں کھا رہا ہے اس سے روٹی کو. امام نے پوچھا. اب یہاں پر رک جائیے. آئمہ کی خصوصیت اور آئمہ کے اچھے صحابیوں اور سچے ساتھیوں کی خصوصیت اور آئمہ کی احادیث کو سمجھ کے زندگی گزارنے والوں کی خصوصیت ایک ہے, جب بھی یہ اچھی استعداد والے انسان کو دیکھتے ہیں نا, دین بھی نہیں پوچھتے, وہابی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, کیا عقیدہ ہے تمہارا, بریلوی ہو, کیا کرتے ہو. یہ جب بھی انسانی خصوصیت کو دیکھتے ہیں یہ ٹھٹک کر پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا.
سوال کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پتہ لگے کہ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی اتنی کرو کہ جتنی معرفت ہے. کہا کہ یہ کیوں کر لماذا تغابن وتشاطر، یہ حصہ کیوں شریک کر رہا ہے اپنی روٹی میں سے؟ خود مولا کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے. اور حبشی غلام عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، یہودی ہے، کون ہے کچھ نہیں پتہ، بت پرست ہے. کہا یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ مولا انی لا استحی من اللہ ان آکل وینظر الی ذو عینین، مجھے شرم آتی ہے کہ ایک بھوکی دو آنکھیں میری طرف نگاہ گاڑ کر امید کے ساتھ دیکھیں اور میں پوری روٹی تھی اس کے پاس. مدینے کا واقعہ ہے، کھجور بہت معمولی چیز ہوتے تھے، اس غلام کے پاس کھجور بھی نہیں تھا کھانے کو. کہہ رہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں خالی روٹی کھا رہا ہوں، اس کو نہ دوں. اتنا غریب تھا بیچارہ کہ کھجور بھی نہیں کھا سکتا تھا. کہا کہ لا تبرح من مکانک، ہلیو مت یہاں سے، رک جا، حتی ارجع. یہ ہے آپ کا سبت اکبر، یہ ہے آپ کا آقا و مولا، یہ ہے وہ جس کی ولایت کے صدقے میں اور جس کے دشمنوں سے بغض کے صدقے میں آپ کو جنت ملے گی، آپ کی نماز روزہ قبول ہوگی، آپ کی بچیاں باحیا بنیں گی، آپ کے گھر میں حیا اور شرم و پاکیزگی آئے گی، آپ کے خون میں طہارت آئے گی، آپ کی ولادت پاک ہوں گی. یہی ہے اور یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خود تو کہا کہ غلام من عبد من، تو کس کا غلام ہے؟ کہا فلاں کا. الحائط لمن، یہ باغ کس کا ہے جس کی رکھوالی کر رہا ہے؟ فلاں کا. آئے کہا ہلنا مت یہاں سے، میں جب آ جاؤں اس وقت تک ہلیو مت. آئے کہا کہ دیکھ تجھے میں نے خرید لیا ہے، آزاد کیا ہے، باغ خریدا ہے اور تجھے میں نے تحفے میں دیا ہے. وہ حسن کرامت حضرت سبت اکبر، میوہ دل سیدہ، قرۃ عین سیدہ نساء العالمین، یہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سیدہ جو فرمانی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو یہ اپنے لیے کہہ رہی ہیں، یہ کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ شہزادے بدبخت اور بدنصیب وہ ہے، جہنمی وہ ہے کہ جو ان کے بغض کے ساتھ قبر میں جائے. آل رسول سے محبت کرنا سیکھو، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہے تمہارا مظلوم امام جس کا نام امام باڑوں میں نظر نہیں آتا. امام حسین کا اگر علم لگتا ہے اس کے پہلو میں یا حسن مصطفیٰ کا علم لگایا کیجئے، اسی رنگ کے ساتھ سید الشہداء کا علم لگے، پٹکا سرخ رنگ کے ساتھ، حضرت مصطفیٰ کا پٹکا لگے سبز رنگ کے ساتھ. اپنے گھروں میں یہ نام رکھنا سیکھیے، حسن مصطفیٰ کے نام کو زندہ کیجئے، حسن مصطفیٰ کی شہادت کو زندہ کرنا سیکھیے، حسن مصطفیٰ کی ولادت کو زندہ کرنا سیکھیے. قم کے اندر یہ قم کی خصوصیت ہے، جب 15 رمضان المبارک آتی ہے، روٹی والے روٹی بیچتے نہیں ہیں، لکھا ہوتا ہے کریم اہل بیت حسن مصطفیٰ کی نظر، جتنی روٹیاں لیں گی مفت میں لے کر جائیں. خدا قوموں کو تحفے ایسے نہیں دیتا. ڈاکٹر ہیں وہاں پر جو کہتے ہیں آج کریم اہل بیت ہے، ہماری طاقت ہے 25% ہم نے وزٹ کی جو فیس ہے وہ کم کر دی، جس کے بعد پیسے ہوتے ہیں 50%، 75. جو بہت زیادہ متمول ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں آج کوئی فیس نہیں لگے امام حسن کے احترام میں. یہ ہے کلچر کو بدل دیا اس شہزادے نے، ہر جگہ کے نہیں، یہ اہل بیت کا کلچر آپ تک منتقل ہونا چاہیے. یہ ہستیاں یہ ہیں، کیا میں بات کروں. لہٰذا بہادری یہ، کرم یہ، اور غلام کو خرید کے آزاد کیا. ایک دفعہ تشریف فرما تھے، اگر غیث کی سمت تیغ حیدر پہ ولی ابن ولی لکھا ہے اور غیث کی سمت مشیت نے لکھا ہے عباس، صبر کی سمت حسین ابن علی لکھا ہے. یا آپ نے سنا؟ تو یہ مت سمجھنا ہمیشہ رحمت ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ جلال و جبروت بھی رکھتا ہے تو کمال اور رافت بھی رکھتا ہے. اگر اس نے جہنم خلق کی تو جنت بھی بنائی ہے، جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے. اس نے جناب موسیٰ کو معجزات دیے تو فرعون کو ڈبویا بھی ہے سمندر میں. امام نے فرمایا دیکھو لو شئت لجعلت الشام عراقا والعراق شاما. امام مصطفیٰ فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو اب میرے الفاظ بھی شامل ہیں. صبح کو شام والے اٹھیں تو دیکھیں ہم مدینے میں اٹھ رہے ہیں، یہ تو شام نہیں ہے. اور مدینے والے اٹھ رہے ہیں تو دیکھیں شام میں اٹھ رہے ہیں تو ہم دمشق میں اٹھ رہے ہیں. میں چاہوں ابھی اسی وقت شام کو مدینہ بنا دوں، مدینہ کو شام بنا دوں. لو شئت لجعلت الشام عراقا والعراق شاما. اپنی امامت کے زمانے میں کہا.
ایک بیچارہ بد نصیب بیٹھا تھا، کہا من یقدر علی ذلک، کون کر سکتا ہے یہ؟ کہا اما تستحین انہزی تجلسین بین الرجال، اے عورت، اے خاتون، شرم نہیں آ رہی مردوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ مولا نے کیوں کر دیا؟ دیکھو میرے مولا نے کیا ہے، آپ مولا مت مانیے، جھگڑا تو میرا کسی سے ہے ہی نہیں، ایک گھوٹ پانی پہ یہ اور کربلا کی تربت نہیں مان رہے، مت مانو، اتنا وقت ہی نہیں نہ حسین کے پاس نہ ان کے چاہنے والوں کا، ہم اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، ہمارا مولا یہ کرتا تھا سرکار، آپ نہیں سمجھے تو۔ ہاں اب یہ بچے، ایک بات یہاں پر مولانا دیکھیے، کنٹمپرری ایشوز جو ہیں، ماڈرن ڈے چیلنجز 2023 کے، سیکنڈ تھرڈ ملینیم کے، اس کے لیے شوق ہے آپ کو، مجلس اس کی جگہ نہیں ہے، پھر بیٹھ کے بات کیجئے، کوسچن آنسر سیشن، ٹاپک رکھیے، اس کے بعد بات کیجئے۔ مجلس ہوتی ہے عموم الناس کے لیے، عامت الناس کے لیے، ائمہ کا انٹلیکٹ اور وزڈم کا لیول کیا تھا، پھر اس کے لیے ایک الگ بات ہوگی، بالکل ڈرائی ہوگی گفتگو، ڈرائی نہیں ہوگی، سالبل ہوگی نہیں ہوگی، ڈائجسٹیبل ہوگی نہیں ہوگی، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو ہر جگہ کا ایک مقام ہوتا ہے، علم امام پر گفتگو کرنی ہے، خصوصیات کیا تھیں اہل بیت کی، کیوں تھی، کیا فلسفہ تھا، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہاں پر گفتگو ان کے لیے جو اس شہزادی کی محبت کے سائے میں فنا ہو کر مرنا چاہتے ہیں۔ آپ انہزی اما تستحین ان تجلسین بین الرجال، کھڑی ہو جائیں یہاں سے، شرم نہیں آتی مردوں کے درمیان بیٹھی ہے بھیجا۔ اس نے میں فلاح مال الرجال و فلاح مال النساء، اب وہ ہے تبدیل ہو چکی تھی، مہذب ترجمہ یہی کر سکتا ہوں، تو یہ کیا۔ یہ کبھی کبھی امام اپنی عظمت بھی دکھاتے ہیں، معجزہ واقعہ آپ کے سامنے کہ کہا کہ میت لا کر رکھیں گے، اور جب امام مصطفیٰ کہ اللہم ان ھذا المسجع امامنا، جو لاش رکھی ہے پروردگار اس کی مغفرت فرما، اور جیسے ہی کہے حسن تم ہنستے ہوئے کھڑے ہو جانا، خوب تذلیل ہوگی، کس کی تذلیل ہوگی؟ ریحانت رسول کی، سید شباب اہل جنہ کی، یعنی جس کی ابرو کے اشارے پر چیزیں اپنی حقیقت بدل دیں، اس کی تذلیل کرو گے۔ یہ وقت تھوڑا سا نکل جائے گا لیکن سن لیجئے، جبریل 2 لباس لے کر آئے بچوں کے، کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا کہ بچوں نے لباس مانگے تھے سیدہ سے، اور سیدہ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ بچوں کو لباس دے سکے، تو سیدہ نے کہا تھا یخاط لکم انشاءاللہ، سل جائیں گے تمہارے لیے، لیکن سیدہ نے کہا تھا انشاءاللہ اگر خدا چاہے گا، تو کیونکہ سیدہ نے ہماری مشیت سے تو یہ دونوں بچوں کے لباس کہاں ہیں؟ امام حسین سے ہیں کہاں؟ ٹھوکر پہن کی اخبار دنیا نثار ہے، بابا کہاں ہو تم لوگ، یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، یہ ہوگا وہ ہوگا، محبت اہل بیت کو درک کرو، وجود میں اتارو، بچوں کو مائیں جب اپنا شیر پلائیں حسن حسین کی محبت کے ساتھ۔ یہ نماز روزہ کسی کام کی نہیں ہے، ہاں کہہ رہا ہوں غور سے سنو دوبارہ تبارہ، یہ نماز روزہ کسی کام کا نہیں ہے کہ محبت اہل بیت نہیں ہے، ورزش اچھی ہے، روزہ فاقہ ہے، حج ورزش ہے، اگر محبت آل رسول نہ ہو، خود توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات۔ لہذا جو شہزادے یہ ہیں تو لے کر آئے، امام مصطفیٰ نے جملہ فرمایا، خدا یہ جو لاش ہمارے سامنے رکھی ہے، گزر گیا جملہ، نہیں اٹھے نہیں اٹھے نہیں اٹھے، ہلایا مر گئے۔ اب میرے جملے بھائی تمہیں نے تو کہا تھا امام حسن نماز پڑھا دیجئے، حسن وہ نہیں ہے جو تمہاری فرمائشات پر چلے، ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ حدیث سنیے امام مصطفیٰ کی، قال الامام الحسن بحر الانوار میں علامہ مجلسی نقل کی، فضل کافل یتیم، فضل کافل یتیم آل محمد المنقطع عن موالیہ الناشب فی رتبۃ جہلہ، اس کی فضیلت جو آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرے۔ کفالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے بچے تو لوٹ رہے ہیں بہترین نعمتوں میں اور یتیموں کے گھر تم نے 2000-4000 روپے باندھ دیے ہیں، کتنی طاقت ہے یتیم کی کفالت کرنے کی یہ دیکھو۔ لہذا جو آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرے، کون آل محمد کے یتیم؟ کہ جو اپنے مولا اور امام سے دور ہیں، امام غیبت میں ہیں، الناشب فی رتبۃ جہلہ، وہ جو اپنے جہل اور نادانی کے رتبے میں پھنس چکے ہیں، مومنین بیچاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا فلاں عقیدے کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، توحید اصول کچھ نہیں پتا ان کو،
رتبہ جہل میں پھنس چکے ہیں. امام غائب ہے, یہ تمہارا چاہنے والا امام کا یہ رتبہ جہل میں پھنس چکا ہے. یخرجہ من جہلہ ویوضح لہ ما اشتبہ علیہ. ایسے یتیم کی کفالت کرو. کس طرح سے کفالت کرو؟ یخرجہ من جہلہ, آ کر اس یتیم آل محمد کو جہل سے نکالو اور وضاحت کرو, تشریح کرو, ایکسپلین کرو اس کے لیے جو چیزیں اس کے لیے مشکوک اور مشتبہ ہو چکی ہیں. ایسا شخص جو یہ کام کرے گا اس کی فضیلت کیا ہے؟ کس پر؟ علی فضل کافل یتیم یطعمہ ویسقیہ. اس کافل یتیم پر جو کسی یتیم کے کھانے پینے کا بندوبست کرے, جو کسی یتیم کے کھانے پینے کا بندوبست کرے, اس کفالت کرنے والے پر اس کی فضیلت کہ جو عقائد بتا رہا ہے, شکوک و شبہات کو دور کر رہا ہے, اس کی فضیلت ایسی ہے کہ فضل الشمس علی السحا. جس طرح سے بنا آسکیلیشن ہے آسمان پہ, بڑا ریچھ, چھوٹا ریچھ, دب اکبر, دب اصغر, اس کے اندر 3 ستارے, اس ستارے میں سے ایک کا نام ہے سحا. یہ بڑا مدھم ستارہ ہے, حتیٰ عرب میں ایڈیم ہے پوری ہے سحا و یورین القمر. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں سحا کو, جو دکھ نہیں سکتا میں اس ستارے کو دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ رہا ہے میں چاند کو دیکھ رہا ہوں. تو ستارہ جو سحا ہے وہ بالکل مدھم, دھیمی, ڈم لائٹ ہے, اس کی نہیں دکھتا. مولا فرمانا ہے کہ اس یتیم کی کفالت کرنے والے کی جو عقائد بتائے, جہل سے نکالے, شک و شبے سے دور کرے, اصول دین فروع دین کو واضح کرے, اس کی فضیلت اس کفالت کرنے والے پر کہ جو یتیم کے کھانے پینے کا اہتمام کر رہا ہے ایسی ہے جیسے سورج چمکتا ہے نا, یہ کفالت کرنے والا ایسا چمک رہا ہے, اور وہ جو کھانے پینے کا اہتمام کر رہا ہے وہ ستارے سہا کی طرح چمک رہا ہے. لہذا امام مجتبیٰ 25 مرتبہ پیادہ حج کیا. ابن رسول اللہ کیوں جاتے پیدل؟ کہ مجھے شرم آتی ہے کہ خدا سے ملاقات کروں اور پیدل میں نے حج نہ کیا ہو. یہ تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے, معنی وانا مجھے نہیں پتا, اور نہ یہ میری زبان ایسی ہے کہ میں یہ بات کہنی چاہیے مجھے, لیکن حدیث ہے تو پڑھ رہا ہوں. یہ تو کس سطح پر ہے مجھے نہیں پتا, کیا یہ مولا کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کیا فرمانا چاہ رہے ہیں, اور کس سطح پر تقوی امام کا. اور عجیب و غریب واقعات ہیں کس طرح سے. اور مدینہ میں آئے تو شام کے وقت یا صبح کے وقت اپنے بیت الشرف کے باہر کرسی بچھاتے تھے یا بچھائی جاتی تھی امام کے لیے, اور اس پر آ کر تشریف فرما ہو جاتے تھے. کوئی گفتگو, بس بیٹھ جاتے تھے. لوگ گزرتے تھے. مدینہ کون سا مدینہ ہے؟ گویا کہ کاسموپولیٹن سٹی ہے ایک طرح کا. فقہا یہاں پر ہیں, رسول کا روضہ ہے, بزنس ٹریڈ یہاں پر ہے, حج عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں تو دکانیں یہاں کی چلتی ہیں اس زمانے کے لحاظ سے. لوگ گزرتے تھے, دیکھتے تھے یہ کون خوبصورت نوجوان نورانی. گلی میں اتنا ازدحام لگنے لگا کہ پھر امام نے جب دیکھا کہ اب یہ اذیت اور آزار کا باعث ہے تو پھر دوبارہ اندر چلے گئے. یہ کرنا کیا چاہتے ہیں امام کہ جب مدینے میں آؤں نا تو کوئی تو ہو جو رسول کا نور بن کر تمہیں دکھے. یہ مت سمجھنا کہ رسول گیا تو نور کو ساتھ لے گیا. اور ادب امامت دیکھیے, تاریخ نے امام حسین کے بارے میں نہیں بتایا. سید الشہداء کا بھی وہی مرتبہ ہے ہمارے یہاں جو سید حضرت امام مجتبیٰ کا. امام حسین آپ کو بیٹھے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے, تاریخ کے مطابق جو بتایا ہے. لہٰذا لوگ دیکھ رہے ہیں کیا شخصیت میں جاذبیت تھی, کیا جاذبیت, کیا کشش تھی, کیا کھچاؤ تھا کہ لوگ رک کر دیکھ رہے ہیں, کوئی گفتگو نہیں, دیکھ رہے ہیں. جس کو آنکھوں کے ذریعے دیکھنا لوگوں کے دل کا سکون ہو, اس کی محبت اگر آپ دل میں پوری طرح اتار لیں تو وہ کتنا سکون دے گی. زہر دیا گیا, مولا روزے سے تھے. آپ جانتے ہیں نا کہ آج یہ کیوں مجلس ہو رہی ہے؟ کیونکہ 7 سفر امام مجتبیٰ کی تاریخ شہادت ہے. اس 7 سفر کو گمنامی کے ساتھ گھروں سے مت گزرنے دیجیے گا.
کچھ نہیں کر سکتے، نظر دیجئے، بچوں کو بٹھائیے، کہا بیٹا حدیث قصہ پڑھ لو، 2 شعر 2 مصرع مولا کی مظلوم میں. زہر دیا گیا. جو زہر ائمہ کو دیے گئے ہیں ان کی کیفیت عجیب تھی. یہ واحد زہر جو امام مجتبیٰ کو دیا گیا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ مولا کے وجود میں ایک شدید درد کا احساس کیا، روزے دار کو شربت زہر آلود دیا. ایک دفعہ امام کو کچھ احساس ہوا قے کا، ایک دفعہ تشت منگایا گیا. اب جو امام نے قے کی تو خون کی قے امام کو ہوئی ہے، یعنی اندرونی اعضاء کو بری طرح اس زہر میں زخمی کیا. تاریخ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ قے نہیں ہوئی ہے امام مجتبیٰ کو، کئی دفعہ قے ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں امام مجتبیٰ کے یہ مصائب اتنے عجیب نہیں ہیں، اتنے کٹھن نہیں ہیں. مدینے کی گلی میں جب جناب سیدہ اپنی جس فرزند کا ہاتھ پکڑ کے آئی تھی نا، وہ امام حسن تھے، اور جو جسارت سیدہ کی بارگاہ میں کی گئی تھی، جسارت کیا ہوئی یہ میری بتانے کی ہمت نہیں ہے. میں ایک جملہ دہراؤں بس. جب سیدہ بیت الشرف میں داخل ہوئی ہیں نا، تو سیدہ کی چادر پر کوچے کی گلی کی مٹی لگی ہوئی تھی. یہ امام حسن کے مصائب نہیں ہے کہ خون کی قے، یہ تو شہزادے شہادت کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہمارے سبط اکبر کو کس طرح سے شہید کیا گیا، لیکن حسن مجتبیٰ کی شہادت شاید اسی وقت ہو گئی تھی جب مادر گرامی کی چادر پر گرد آلود لہذا کئی دفعہ خون کی قے کی. امام سید الشہداء کو علم ہوا، تشریف لائے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے. دیکھ کر ایک دفعہ آنکھوں سے آنسو جاری کہ بھیا یہ آپ کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ غمگین ہے. مولا امام مجتبیٰ نے ایک جملہ فرمایا لا یوم کا یوم کی آبا عبداللہ، حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. خون کی قے فرما رہے ہیں لیکن امام مجتبیٰ فرما رہے حسین تیرے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. یعنی حسین ابن علی کو کیا کیا مصائب دیکھنے پڑے. اب یہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ، اور بعض ذاکرین کہتے ہیں ایک دفعہ جناب زینب کو اطلاع ملی، بھائی کی عیادت کے لیے آئیں. جیسی آئیں بھائی نے کہا یہ جو تسلہ ہے نا تشتسین اس کو چھوڑا دیں. بہن اگر دیکھے گی خون کی قے کرتے ہوئے تو کیا حال ہوگا. میں امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا یہ تو خون کی قے ہے نا. جب کربلا میں آپ کی یہ مضبوط بہن 18 بنی ہاشم کے سروں کو نو کے نیزہ پر دیکھے گی تو اس وقت کیا حال ہوگا. بس ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھائی گئی. واحد تابوت ہے جو گھر سے نکلا اور گھر میں آیا. حسین بن علی نے تابوت میں سے چن چن کے تیر نکالے ہوں گے. کتنے تیر تھے مجھے نہیں پتا. ابن شہر عاشور نے لکھا تیر نکالے گئے. جناب فروا نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا، اہل بیت نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. یہ وہ حسن ہے کہ رسول خدا پیدل چلنے نہ دیتے تھے. میں کہوں گا یا رسول اللہ ذرا تشریف لائیے، آپ کے حسن کا کفن خون آلود ہے. حسین گئے، ایک دفعہ رکھا قبر میں اپنے بھائی کو، فرمایا حسین مولانا ایک مرثیہ پڑھا اپنے بھائی کا. علامہ مجلسی بحر الانوار میں لکھا ادہن راسی وتطیب مجالسی ورأسک معفور وانت سلیم. اے بھیا قبر میں رکھا اور ایک دفعہ مرثیہ پڑھا اپنے بھائی کا. یہ وہ مرثیہ ہے جو ایک معصوم نے دوسرے معصوم کے لیے پڑھا. اے بھیا کیا آج کے بعد اپنے سر میں تیل ڈالوں اور کسی ایسی محفل میں بیٹھوں کہ جہاں خوشگوار محفل ہو؟ اب کیا زندگی سے لذتیں اٹھاؤں کہ میں تیرے چہرے کو خاک آلود کر کے زمین پر رکھ لوں؟ تیرے سر مبارک پر قبر کی مٹی گر رہی ہے.
تطیب مجالسی وراسوں کا معفور وانت تریب، تیرے سر مبارک پر مٹی گر رہی ہے. فرمایا بکائی طویل ودمعی غریزۃ وانت بعید والمزار قریب. اے بھیا حسن، اب میرا گریہ کبھی نہیں تھمے گا، اب میرا حزن کبھی کم نہیں ہوگا. اے بھیا تیری قبر مجھ سے کتنے قریب ہے، میرے گھر کے پاس ہے، لیکن بھیا حسن تو مجھ سے کتنا دور چلا گیا. لیس حریبا من اصیب بمالہ ولکن من وارا اخاہ حریبا. لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے بھیا حسن کہ جس کا مال لٹ جائے. لٹا ہوا شخص جو وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے تجھ جیسے بھائی کو قبر میں اتارتا. خدا رحمت کرے آیت اللہ کاظم قزوینی پر، یہ ان کا جملہ ہے، ثواب انہی کی قبر کو پہنچے. آیت اللہ کاظم قزوینی، ان کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں. ان کا جملہ ہے کہ مولا حسن کا یہ مرثیہ پڑھا اور قبر سے نکلے، حسن مجتبیٰ کے وجود مبارک پر، رسول خدا کے تر و تازہ پھول پر، فاطمہ کے جگر گوشے پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی. لیکن آیت اللہ کاظم قزوینی فرماتے ہیں جب قبر سے نکلے نا تو یہ نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. کیوں نہیں کہا؟ کیوں نہیں کہا الان انکسر ظہری؟ کیونکہ جب حسین قبر سے باہر نکلے ہوں گے نا، میرا جی یہ کہتا ہے عباس نے ہاتھ پکڑ کے نکالا ہے، لیکن جب عباس گھوڑے سے دریا کی ترائی پہ گرا تو اب کوئی بھائی نہ تھا جو حسین کو سہارا دیتا. اس لیے فرمایا بھیا عباس اب میری کمر ٹوٹی اور میں اپنے جملوں میں کہوں آج حسین بے سہارا ہو گیا. حسن کو قبر میں رکھا تھا، عباس کا سہارا موجود تھا، لیکن آج حسین بے سہارا. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر. آسان مشکل مرضوں کی باتیں کرنا مجھ سے آپ سے اللہ سے جو مومن مومنہ جو جس کے دل جو ہے اس امام باڑی کے تشریف کرنے کی ماننا ہے اس کا اور سے ہمیں بچے کو خدمت دے رہے ہیں تو ہماری گرز اس کا ہوتے ہیں جو بھی خبر کا سب کچھ ہمارے کام دار کرنا وہ سلام مرسل محمد پڑھنے والے ہمارے والدین زمین مباحثہ اساتذہ اطلبہ ارکان مراجع مقصدین اہل علوم کی خدمت کرنے والے جو دنیا سے چلے گئے حضرت امام مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرما ان کو شفاعت نصیب فرما قبر کا ذمہ تعظیم فرما ہمیں ان کے اسباب امان شامل اس منبر شہداء شہید کر دیے گئے عزت کرے ان سب کی مغفرت فرما ہمارے ثواب کو پہنچا جو لوگ ہزار مغفرت ہیں مائیں رہنے بیٹھے گھروں بیٹھے جو دعا لے کر آئے اللہ سے نالا ہزار پریشان جو اولاد کسی مشکل میں گرفتار ان کی دعاؤں کو مشکلات کو دور کرنا دعاؤں کو قبول دیجیے. امام زمانہ کی نے عادت کر کے حضرت امام مصطفیٰ کی بارگاہ میں بلا